جی السلام علیکم ورحمۃ۔ آج میں خیر مقدم کروں گا جناب توحا صاحب کا اپنے اس گروپ میں، اور ان سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ان کا ایکسپیرینس کہ پہلے وہ کس فرقے میں تھے اور اب وہ کس فرقے میں، اور اس دوران انہیں کس کس پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا، اور آپ سوالات شروع کریں انشاءاللہ الرحمن۔ میں جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ الرحمن میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جی پہلی بات ہم کرتے ہیں کہ ہم تو سب پہلے فرقے میں تھے۔ پہلے بریلویت فرقے سے ہم تعلق رکھتے تھے، اور پھر ہم دیوبندیت فرقے سے متاثر ہو گئے، اور پھر دیوبندیت میں ہم رہے ہیں کافی عرصے سے، لگ بھگ 5-8 سال تک ہم پھر دیوبندیت میں رہے ہیں۔ اور پھر اچانک پھر جب ہم نے میں کیا بتاؤں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہوتی ہے، لیکن پہلے ہمیں جب سے میں بریلوی تھا تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ یا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ ہے، یا اللہ میں ایک ان پڑھ بندہ ہوں، نہ مجھے قرآن کا پتہ ہے نہ دین کا کچھ مجھے پتہ ہے، یا اللہ مجھے حق کا راستہ دکھانا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے مجھے حق کا راستہ دکھا دیا، اور علی بھائی کی ویڈیو مجھے اچانک سامنے آ گئی۔ تو پھر میں کیا بتاؤں کہ میرے دماغ میں مطلب وہ پتہ نہیں، وہ ٹریگر کر گئی کہ بات علی بھائی کی بات، کہ بھائی یار یہ قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ علم کی طرف جائے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں علم کی طرف ہی پھیر دیا، ہمیں ہدایت کی طرف پھیر دیا، اور اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے جیسے حقیقت ہی کھول دی۔ اور علی بھائی کی ویڈیو دیکھ کر نا ہمیں میں کیا بتاؤں سر، مجھے نہ قرآن کا پتہ تھا نہ احادیث کا پتہ تھا یہ کیا ہوتی ہے۔ تو جب میں نے علی بھائی کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیا تو مجھے حقیقت سمجھ میں آئی کہ بھئی حقیقت ہے کیا، بھئی ہمارا اصل میں دین اسلام ہے کیا، حقیقت میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلے میں نے فرقے میں نے چھوڑ دیے، تمام فرقے میں نے چھوڑ دیے۔ جو اللہ رب العزت کا حکم ہے قرآن میں کہ فرقے نہ بناؤ سر، تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ آج ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن تب سے میں نے 2 سال پہلے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب میں نے آیتیں پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ تو فرقے بنانے سے منع کرتا ہے، تو سر میں نے تمام فرقے چھوڑ دیے، اور میں بس صرف مسلمان ہوں سر، اونلی مسلم۔ جی اپنا تعارف اور ضرور دیں، اپنا نام بتائیں، اور آپ کس شہر سے بلانگ کرتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں۔ اچھا سر، تو سوری میں اپنا تعارف کرانا تو بول ہی گیا سر، میں انڈیا کشمیر سے رہنے والا ہوں سر۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں سر، 12th کلاس کا، میری ایج سر 19 ہے۔ اور سر میں پھر کام وام تو فی الحال کچھ نہیں کرتا سر، البتہ میں بس اسٹڈی کرتا ہوں، 12th کلاس میں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، 19 میری ایج ہے، بس یہی سمجھ لیں سر۔ جی ماشاء اللہ۔ جب آپ نے رفل دین شروع کیا تو کوئی پریشانی آپ کے سامنے آئی؟ ماشاء اللہ اتنی کم عمر میں آپ نے یہ ساری چیزیں حاصل کریں، اور ہم تو کافی لیٹ یہ سب چیزیں سمجھ پائے، تو اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب اس طرف آئے آپ، تو کیا آپ نے رفل دین پہلے اسٹارٹ کیا، اور یا ناسبیت کو پہلے آپ نے رد کرنا شروع کیا؟ جی سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے میں نے رفع الیدین ہی کرنا شروع کیا، کیونکہ اچانک میرے نماز میں ایک دن خیال آیا کہ بھئی میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، کیا یہ تمہارا صحیح طریقہ ہے، کیا تم نے کہیں سے پڑھا ہے یا سنی سنائی پہ بات پہ عمل کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم اچانک میرے پتہ نہیں آٹومیٹکلی میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ بھئی تجھے تحقیق کرنی چاہیے۔ اس وقت میں علی بھائی کو جانتا تک نہیں تھا۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد میں علی بھائی کی ویڈیو دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کو زیادہ سنتا تھا، تو اسی وجہ سے میں نے علی مرزا کو سر دیکھنا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک علی مرزا صاحب کا ایک ویڈیو تھا کہ رفع الیدین کا مسئلہ پتہ نہیں اس طرح کا کوئی ویڈیو تھا کہ حل ہو گیا، رفع الیدین کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں نے جب وہ دیکھا نا، کیونکہ وہ انٹرسٹ مجھے بڑھ گیا کیا مسئلہ حل ہو گیا، تو سر جب اس میں علی بھائی نے سر سارے حوالات دیے نا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو انہوں نے حنفیوں نے سر یہ جو جھوٹ بولا ہے نا کہ یہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے یا بغلوں میں بت رکھ کر آتے تھے، یہ سر جھوٹ ہے۔ تو سر میں نے کیا کیا سر، میرا ایک استاد تھا بریلوی سر، میں ان کے پاس گیا سر، میں نے ان سے کہا سر مجھے اپنی نماز کا سر ثبوت چاہیے جو ہم پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سر
کہ میں سر اب تحقیق کرنا چاہتا ہوں سر، آپ اس میں مجھے ہیلپ کیجیے۔ اپنے استاد کے پاس گئے، وہ بریلوی تھے، تو سر وہ نہیں مجھے دے پائے، اللہ کی قسم بالکل بھی نہیں دے پائے۔ تو میں سمجھ گیا سچ میں علی بھائی سچ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے، رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، بغلوں میں بت رکھ کر آتے تھے۔ تو پھر جب وہ جواب نہیں دے پائے نا، جب وہ ثبوت نہیں دے پائے، تو سر میں نے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا۔ سر ہمارے گاؤں میں، سر پورے گاؤں میں سر بریلیت کا راج ہے اور دیوبندیت کا۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک بندہ رفع الیدین کرتا تھا اور دوسرا سر میں تھا۔ پھر میں نے بھی سر رفع الیدین کرنا سٹارٹ کر دیا۔ ہاں اندر سے بہت ڈر لگ رہا تھا، لوگ گور رہے تھے، تو لیکن پھر بھی میں نے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ڈر میں نے چھوڑ دیا میں، اور رفع الیدین میں تب سے کرنا شروع کر دیا، اور آج الحمدللہ ہمارے گاؤں میں آدھا گاؤں سر آج رفع الیدین کرتا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ جب آپ نے رفع الیدین شروع کیا تو کوئی پریشانی آپ کے سامنے آئی؟ اور اتنے زیادہ لوگ کیسے ہو گئے گاؤں میں جو آدھے لوگ رفع الیدین کر رہے ہیں؟ جی پریشانی تو سر آئی ہے مجھے۔ میں جامعہ مسجد میں سر پہلی صف میں جا کے، بریلویوں کی پہلی صف میں جا کے سر رفع الیدین اور اونچی آمین کہتا تھا، تو سر کچھ لوگوں کو دقت ہوتی تھی۔ وہ سامنے سے مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن پیچھے پیچھے سے وہ باتیں کرتے تھے۔ پھر میرے گھر والوں کو انہوں نے مطلب چھیڑنا شروع کر دیا، مطلب گھر والوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ ایسا گمراہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ تو گھر والے بھی مجھے کہتے تھے، لیکن گھر والے مجھے اس طریقے سے نہیں روکتے تھے، بس کہتے تھے کہ ہمیں فلاں بندے نہیں بتایا، لیکن نام بھی نہیں بتاتے تھے۔ تو پھر ایک دن مجھے ایک سر کیا بتاؤں، ایک محلے میں ایک بریلوی تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے کہا بھئی یہاں پہ اہل حدیث کی نہیں چلے گی، یعنی وہ کہتے ہیں بھئی یہ رفع الیدین صرف اہل حدیث کرتے ہیں۔ تو سر میں نے بتایا سر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، آپ سر کرے تو سنت ہے، نہ کرے تو سر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، کرے تو ثواب، نہ کرو تو سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے کیوں چھیڑ رہے ہو؟ تو تب سے لے کر آج تک مجھے کسی نے نہیں چھیڑا۔ ہاں البتہ ایک دن جب مجھے کہا گیا تھا سر کہ تم تکبیر دو نماز کے لیے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اقامت دو، تو سر جب میں نے اقامت دی نا سر، تو میں نے تو اکہری اقامت دی، تو پھر کیا ہوا اس وقت حلہ مچ گیا۔ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے، یہاں پہ وہی چلے گا جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن میں حیران رہ گیا کہ وہاں پہ سارے حنفی تھے، تو ایک حنفی نے مجھے ٹوکا، جو باقی حنفی تھے نا سر 3 صفحے تھے اس وقت، اور وہ بڑی مسجد تھی، ایک صف میں تو 50 آدمی آتے ہیں، تو سر وہ سارے حنفی ٹوٹ کے اس کو ڈانٹنے لگے کہ تم نے اس کو کیوں ڈانٹا، اس کی مرضی، یہ جس طرح سے بھی پڑھے۔ مطلب یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو اس وقت سے میرا نا سر جذبہ بھی بڑھ گیا کہ سر یہ لوگ حنفی ہو کر میرا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ تو تب سے لے کر ابھی تک سر مجھے کسی نے نہیں ٹوکا، کسی نے بھی نہیں۔ ہاں اب کچھ لوگ ہمارے گھر آتے تھے، ہمارے دوست، میرے پاپا کے دوست، وہ مجھے پرائیویٹلی سمجھاتے تھے کہ رفع الیدین نہ کیا کرو، یہ کیا کرو، تو سر میں نے ان کو علمی طریقے سے جواب دے دیا، لیکن الحمدللہ آج تک پھر کسی نے نہیں مجھ سے کہا کہ رفع الیدین نہ کرو، نہ مجھے ابھی تک کسی نے ٹوکا۔ اور مجھے تو آج سر خود اپنے مسجد والے بلا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ تم اذان دیا کرو سر، یہاں پہ کبھی امام صاحب نہیں ہوتے ہیں، تم نماز پڑھایا کرو، تم رفع الیدین کرتے ہو تو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے مسجد میں آؤ۔ یہ اللہ کی مدد ہے سر، میں خود حیران ہوں اللہ کی قسم۔ اور سر یہ آدھا گاؤں رفع الیدین کیسے، مطلب انہوں نے کیسے شروع کیا سر، تو یہ دعوت کی برکت ہے سر، ہم دعوت دیتے رہیں اللہ کے فضل و کرم سے، مسجد میں، گھر میں، دوستوں کو، باہر، ہم نے بہت محنت کی اور کر بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ تو سر یہاں پہ آج الحمدللہ آدھا گاؤں سر رفع الیدین کرتا ہے، آدھا گاؤں۔ اور پتہ نہیں سر آنے والے سال میں پتہ نہیں سارے نیو جنریشن ساری تبدیل ہو چکی ہوں گی، فرقہ وارث چھوڑ کر سارے قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ ہمیں سر پکا یقین ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے علاقے میں جو ہے وہ بریلویوں کی مسجد ہے، جامع مسجد، تو شرک کے حوالے سے آپ نے کچھ کام کیا ان کے ساتھ، اور کس طرح کے آپ کے ایکسپیرینس ہیں شرک کے حوالے سے، اور کتنے لوگ اس معاملے میں مانے آپ کی بات؟ اور سر یہ ہمارا مین جو یہاں پہ مقصد ہے نا سر، وہ یہی ہے، توحید، لوگوں تک توحید پہنچانا اور شرک سے دور رکھنا لوگوں کو، اور شرک کی حقیقت بتانا، شرک ہے کیا سر۔ تو سر سب سے زیادہ محنت تو ہم سر اسی پہ کر رہے ہیں۔ رفع الیدین تو سر پھر بھی چھوٹا مسئلہ ہے سر، ہے تو سنت، لیکن پھر بھی توحید سر پہلے نمبر پہ ہے۔ اور سر ہمارا یہاں پہ ایک جو سب سے بڑا ہے، آپ امیر ہی مان لیجیے، امیر ہی، انہوں نے بھی فرقہ وارث چھوڑ کر، اور وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے، اور
बरेलवी अगर हैं तो सर बरेलवी को कैसे दावत देनी है, अगर देवबंदी है तो देवबंदियों को कैसे दावत देनी है, और अगर बरेलवी को दावत देनी है तो उनको ये रफ़ुल यदैन का मसला नहीं छेड़ना है, उनको देनी है तौहीद की दावत। ये सबसे ज़रूरी है सर। और सबसे ज़्यादा क्योंकि बरेलवी ये जो सर होते हैं ना, वो तो सर ज़्यादा आशिक रसूल, मतलब आशिक रसूल ख़ुद को कहते हैं, और आशिक रसूल वो ज़्यादा मतलब नबी का वो कुछ गुस्ताखाना, मतलब गुस्ताखाना बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है ना, तो सर हमें सिखाया जाता है कि इनके साथ पहले ऐसे ही बर्ताव करो, हाँ बिल्कुल हम आशिक रसूल हैं, हम नबी के नाम पे मर मिट जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर इसी तरह से हम धीरे धीरे से इनको ना मतलब ऐसी बातें करनी है सर, ताकि इनकी मतलब दिमाग को ना वो ट्रिगर कर जाए, इनके दिमाग को ना वो खोल दे, ऐसी बातें करना है सर। हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। तो जहाँ तक तौहीद की बात है, तो सबसे पहले तो हम अपने घर में मेहनत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तौहीद के हवाले से सर बहुत तब्दीली आ चुकी है, बहुत तब्दीली आ चुकी है मेरे अपने घर में, और मेरे अपने रिश्तेदारों के घर में भी सर, जो यहाँ पे हमारे गांव में है वहाँ भी तब्दीली आ चुकी है, और दोस्तों में भी तौहीद के हवाले से बहुत तब्दीली आ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ कम लोग हैं सर, कुछ कम लोग, मतलब वो पुराने लोग सर जो बुज़ुर्ग हैं सर, उनको सर मेरे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है सर, उनको सर तब्दील करना हमारे बस की बात नहीं है सर, मतलब उन तक दावत पहुंचाना, क्योंकि सर वो जहालत फिर दिखाते हैं, वो नहीं मानते सर, वो लड़ाई करते हैं। अब सर जो इल्मी बंदे होते हैं ना, जो इल्म रखने वाले होते हैं और जो नौजवान होते हैं, हमारी ज़्यादातर मेहनत सर उन पर है। तो हम उनको कुरान और हदीस बता देते हैं, तो सर वो समझ जाते हैं, वो कुरान भी पढ़ते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, तो हम उनको सब दिखा देते हैं भाई कुरान में ये लिखा हुआ है। तो सर अक्सरियत यहाँ पे इल्मी बंदे हैं, और जो सर नहीं समझते हैं ना सर, वो जहालत मतलब वो जाहिल लोग होते हैं सर, जो पुराने होते हैं सर, बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना सर, वो नहीं समझते। तो उनको तो हम छोटे क्या दावत दे सर, उनको तो सर हमारे बड़ी समझाते हैं। और अगर वो हो भी सर उस तरह का बंदा जो समझ जाए, और सर अगर कोई जाहिल बंदा है तो सर उसको तो सर कोई समझाता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सर लड़ाई लड़ाई करने पर आता है। तो फिर इस तरह से हम दावत देते हैं। तो हमारे घर में तो सर तब्दीली आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, घर में, और दोस्तों में भी तब्दीली आ चुकी है। तो बाकी हम इसी हवाले से सर हमें सिखाया जाता है कि तुम्हें तौहीद की दावत कैसे देनी है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस तमाम मामले में झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप झगड़ा करेंगे किसी के साथ तो दावत का काम फेल हो जाता है। तो बस आपको दरोगा भी नहीं बनाया, आपको अपनी बात बस बतानी है, उसके बाद खामोश हो जाना है। अब मानना ना मानना सामने वाले का काम होता है, बस एहसन तरीके से तरीक़ा बदल बदल कर अपनी बात को बताना है। अब ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं नास्बियत की तरफ, कि आपने नास्बियत को कब रद्द करना शुरू किया और क्यों? आपको ऐसी चीज़ क्या पता चल गई जिसकी वजह से आपने उन्हें रद्द करना शुरू किया? हमारी 2812 हदीस मालूम ही नहीं थी। तो जब ये अली भाई ने ये 2812 बयान करना शुरू कर दिया ना, कि भाई ये अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, ठीक है ना सर। तो पहले तो हमें सर बताया गया था सर, पहले जब हम देवबंदी थे उस वक्त भी हम सर अबू बकर सिद्दीक के साथ थे, कि जब उन्होंने मुनकरीन ज़कात के साथ जंग की है, उस वक्त हम उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ थे, जब उसने वो पर्शियन वगैरह और वो सब एम्पायर गिराई थी सर, काफिरों के साथ उन्होंने जब जंग की थी, उस वक्त भी हम उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हैं। और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बलवाइयों के साथ जंग की, उस वक्त हम उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हैं। जब मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में सर अपने ही लोग आए सर, और वो भी जिनको मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मार तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर डिक्लेयर कर दिया उनको बागी, कि अम्मार को सर बागी ग्रोह ही कत्ल करेगा। तो सर जब मैंने इस पे सर तहकीक कर दी सर, मैंने वीडियोस, पहले मैं वीडियोस भी देख रहा था, तो लेकिन अब वीडियोस वीडियोस देखकर सर मैं अपना अकीदा थोड़ी बना सकता था। तो सर मैंने इस पे तहकीक की, मैंने किताबें सर लाई हैं। तो जो मेरे पास किताबें नहीं थी सर, तो मैं, हमारे यहाँ पे दरसगाह है, वहाँ पे किताबें भी मौजूद हैं, तो मैंने वहाँ से किताबें निकाल कर मैंने खोल ली। जो भी सर अली भाई हवाला देते थे सर, बिल्कुल वही फिट हवाला निकलता था। हाँ, अब नंबरिंग में कोई फ़र्क आता था वो सर मैं फिर निकाल लेता था, उसकी नंबरिंग अलग होती थी। तमाम मुहद्दिसीन मैंने चेक किए सर, कम से कम मैंने 32 मुहद्दिसीन सर, आइमा और मुहद्दिसीन हमारे अहले सुन्नत के जो बड़े, जिनका सर एक फ़िरका भी रद्द नहीं कर सकता, जब सब ने सर लिखा हुआ है कि सर इस सही बुखारी 2812 के मुताबिक बागी ग्रोह हज़रत मुआविया का ग्रोह था, तो सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल यहाँ पे हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हैं। हम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत मुआविया को जहन्नमी नहीं कहते, नाउज़ुबिल्लाह, वो सहाबी रसूल हैं, उनकी कदर करते हैं, मुसलमान भी थे,
ٹھیک ہے نا سر، لیکن البتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو سر ہم باغی مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ سر تمام محدثین اور ائمہ نے لکھا ہوا ہے سر، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے سر، اور ہم نے سر وہ حوالے نوٹ بھی کر لیے، ہم نے وہ حوالے بس لکھ لیے ہیں، بس اب کبھی جب ضرورت پڑتی ہے تو سر ہم نکال لیتے ہیں۔ ایک نے بھی نہیں سر کہا، تمام کے تمام محدثین نے کہا، چاہے ملا علی قاری ہو سر، بدر الدین عینی ہو سر، یا امام ابن تیمیہ ہو، ابن حجر اسقلانی ہو سر، امام احمد بن حنبل ہو، اور جتنے بھی بڑے بڑے سر ائمہ گزرے ہیں سر، سب نے لکھا ہے کہ سر وہ باغی تھے۔ البتہ ہم زبان درازی نہیں کر سکتے سر، لعن طعن نہیں کر سکتے، تو یہاں سے سر میں کیا رد کرتا سر؟ اب سب ہمارے سامنے نازبی آتے ہیں، ہمیں رافضی کہتے ہیں، تم یہ ہو، تم صحابہ کے گستاخ ہو، یہ ہو، فلاں ہو، ڈمکانا ہو، تو سر ہمیں سر پھر مجبوراً مناظرہ کرنا پڑتا ہے، اور مناظرہ کیا کرنا پڑتا ہے سر؟ ہمیں سر ان کا جواب دینا پڑتا ہے، جو وہ بنو امیہ کی سر ان کی وہ جھوٹی شانیں بیان کرتے ہیں سر، تو ہم مجبور ہوتے ہیں سر، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ان باغیوں کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، تو سر ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ اہل بیت کی شان کو گٹایا جائے، اور بنو امیہ کی جن کو میرے نبی علیہ السلام نے باغی کہا ہے، اور ان کی شان کو بڑھایا جائے۔ تو سر ہم نے تو مولا علی کی شان ابھی تک سنی نہیں، اور الحمدللہ سر آج میں نے مولا علی کی جتنی شان سر پڑھی ہے احادیث، صحیح احادیث سے، سر میں حیران رہ گئے، میں سر کہہ رہا ہوں کہ سر میں دنیا میں کب تھا کہ میں نے مولا علی کی شان ہی نہیں پڑھی ابھی تک۔ تو سر اس وجہ سے سر ہم رافضیت کو بھی رد کرتے ہیں، اور ناسبیت کو بھی رد کرتے ہیں، اور پر ڈے سر ہم ناسبیت کا رد کرتے ہیں۔ ہم نے جتنے بھی سر مناظرے کیے ہیں، الحمدللہ کوئی بھی ناسبی سر ٹک نہیں پایا، بس ہم دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ناسبیت بھی چھوڑ رہے ہیں اور یزیدیت بھی چھوڑ رہے ہیں، الحمدللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ۔ یہ ناسبیت کا رد آپ نے کرنا شروع کیا، رافضیت کا بھی آپ رد کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی مناظرہ تو کیا ہی ہوگا، جیسے کہ آپ نے بتایا اس میں مناظرے کی، کیا مناظرے کا بھی کبھی کوئی فائدہ ہوا، یا دعوت و تبلیغ کا زیادہ فائدہ ہوا؟ کیونکہ آپ دونوں کام کر رہے ہیں، تو اس لیے اس حوالے سے آپ بتائیں، کیونکہ آپ کی بات کافی امپورٹنٹ ہوگی، جو گراؤنڈ لیول پر جڑا ہوا ہے، ایسا شخص جس کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے، تو فائدہ کس میں زیادہ ہوا، مناظرے میں یا دعوت و تبلیغ کے کام میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں سر، یہ فائدہ اگر آپ بتائیں نا سر، تو سر فائدہ تو سر دعوت میں ہی ہوئی ہے، دعوت میں ہی ہوئی ہے سر، بہت فائدہ دعوت میں ہوئی ہے، اور مناظر میں سر 100% میں سر 1% مجھے لگتا ہے فائدہ ہوتا ہے، 1%، یعنی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، بالکل ٹائم ضائع ہو جاتا ہے سر مناظرے میں، بالکل کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے سر مناظرے میں، بس ہار جیت ہوتی ہے سر، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا ہار بھی جائے نا سر، وہ تب بھی حق قبول نہیں کرتا۔ ابھی تک ہم نے جتنے بھی مناظرے کیے نا سر، کسی نے بھی حق قبول نہیں کیا۔ ہم نے کم از کم سر 150 لوگوں سے کم از کم، اور وہ 150 سر جو عالم ہو، جو جاننے والے ہو سر، جاہل نہیں سر۔ ہم تو ویسے عموماً عام لوگوں سے بھی مناظر کرتے ہیں، لیکن جو خاص لوگ ہیں نا سر، جو علم رکھنے والے ہیں، کم سے کم 150 لوگوں سے ہم نے مناظرے کیے ہوں گے، اور میں سے بس ایک عالم دین نے مانا ہے سر، ایک عالم دین نے، اور بعد میں وہ بھی مکر گیا، مان کے گیا ہے کہ سر بالکل وہ باغی تھے، لیکن پھر بعد میں جب گروپ کال میں آئے تو سر پھر اس نے وہ بالکل مکر گئے، لیکن گواہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے سر، مناظرے کرنے میں ابھی تک سر ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، نہ ہمیں ابھی کوئی فائدہ ہوا ہے۔ ہار کر لوگ جاتے ہیں، بالکل ہار کے لوگ جاتے ہیں، لیکن حق قبول نہیں کرتے سر، بالکل نہیں۔ جہاں تک ہم نے دعوت دی ہے نا سر، اللہ کی قسم بہت فائدہ ہوا ہے۔ میرے اپنے بریلوی دوست اور اپنے سر جو کچھ یزیدی بھی تھا سر، جو یزیدی دوست بھی ہمارے تھے، اللہ کی قسم اچھے انداز میں سر ہم نے ان کو دعوت دی ہے، اور انہوں نے یزیدیت بھی چھوڑ دی ہے۔ لیکن ہم نے جتنے بھی مناظرے کیے نا سر، مناظرے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سچ میں بالکل سر مناظرے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جتنے بھی لوگ یہ چیلنج کرتے رہتے ہیں نا سر، اب کوئی تو سر مطلب آتا ہے کہ یار یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے تو میں کیوں ڈروں، تو وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم کیوں ڈرے، کبھی کبھی کرنا بھی چاہیے، جب کوئی ایسا موقع آئے کہ سر کرنا پڑے، لیکن عموماً نہیں کرنا چاہیے، بالکل زیادہ فوکس سر دعوت پر دینی چاہیے، کیونکہ دعوت دینے میں ہی زیادہ بلائی ہے، اور اسی میں برکت ہے، اور وہ تو نبیوں کا کام ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ۔ ماشاء اللہ آپ کا انٹریکشن کافی زیادہ رہا، اور کافی رچ ایکسپیرینس ہے اتنی کم عمر میں آپ کا، تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہونے کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور فرقہ کون سا ہے،
اور کس فرقے میں سب سے زیادہ ناسبی ہیں؟ جی اگر ہم سر یہ کمزور فرقہ اگر آج ہم دیکھیں گے نا تو ایک حساب سے اب اگر ہم دیکھیں گے بنیادی حوالے سے تو سر ہمارے اہل سنت میں جو سب سے کمزور فرقہ ہے نا سر وہ بریلوی ہے. اور اگر ناسبیت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے نا کمزور فرقہ سر کون سا ہے تو وہ سر مجھے بس دو ہی نظر آ رہے ہیں. اور آج کے اہل حدیث اور دیوبند، آج کے اہل حدیث تو سب سے زیادہ ہیں اور دیوبند بھی. یہ دو مجھے سر پہلے نمبر پہ مجھے تو بس یہی لوگ اہل حدیث ہی. اب ماشاء اللہ اہل حدیث میں بھی حسینی گروپ سر بن چکا ہے سر، حسینی گروپ اہل حدیث میں بھی. لیکن زیادہ تر اہل حدیث میں سر مجھے لگتا ہے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، باقی سر بہتر اللہ جانے، سب سے ناسبیت کے حوالے سے سر مجھے اہل حدیث سے لگتا ہے سر کمزور فرقہ ہے، پھر دیوبندی. اور اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے گا ہمارے ایمان کا جو سر حصہ ہے توحید، اس حوالے سے تو سر بریلوی فرقہ سر سب سے کمزور فرقہ ہے، کیونکہ وہ ہماری بنیاد ہے، اس پہ فیصلہ ہونا ہے سر. جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت چھوٹے سے وقت میں بہت زیادہ اور میننگ فل بات کی ہے. کافی اچھا لگا آپ کا یہ میری انٹرویو لیتے ہوئے مجھے، کیونکہ اتنا میننگ فل بات کرنا اتنی آسان بات نہیں ہوتی، اور آپ کافی کم عمر ہی میں اتنی میننگ فل بات کر رہے ہیں، یہ کوئی کم بات نہیں ہے. اور لگاتار دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تو ہماری طرف سے مناظرہ پورا ہوتا ہے. اگر آپ تمام لوگوں کے لیے کوئی میسج چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پر وقت دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، میری میسیج کیا ہے، میں تو بس یہی اللہ کی دعوت دیتا ہوں سب کو، قرآن کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی دعوت دیتا ہوں، جو نبیوں کی دعوت تھی کہ تمام مسلمان نہ مطلب یہ اختلافات کو ایک طرف رکھے نا پہلے، ٹھیک ہے نا، فرقہ وارت کو ایک طرف رکھ کے پہلے سوچے کہ ہمارا دین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچا ہے، اتنی محنت کی ہے، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں سر؟ اپنا فرقہ بچانے کے لیے سر اپنے نبی کی باتوں کو سر ہم پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں. اپنے بابے کو بچانے کے لیے ہم سر نبی کی حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں. جبکہ سر آئمہ جن کو ہم کہتے ہیں نا، چار آئمہ جن کو سر ہم کہتے ہیں عموماً، سر انہوں نے بھی لکھ کر دیا ہے کہ سر جب نبی کی حدیث ہے نا تو ہماری بات کو ٹھکرا دینا. تو سر جب انہوں نے لکھ دیا ہے تو سر پھر بھی ہم مطلب اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نبی کی حدیث کو چھوڑ کر ہم اپنے فرقے کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. بس میری سر یہی عوام سے سر جتنے بھی یہاں پہ سر ممبرس ہیں، بس معتبانہ سر گزارش یہ ہے میری کہ سر سب سے پہلے قرآن پڑھے، سر قرآن کا ترجمہ سر کیجیے، اور سر اپنا عقیدہ درست کیجیے، اپنا عقیدہ درست کیجیے. بس توحید سر مضبوط ہونی چاہیے. بنیاد جو ہونا سر، وہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے. جب بنیاد ہی سر مضبوط نہ ہونا تو سر کل نہ نبی کام آ سکے گا، نہ اہل بیت کام آ سکیں گے. جب توحید میں خلل ہونا، جب شرک کی بو آ رہی ہو تو سر پھر خطرہ سر ہے، پھر کوئی نہیں بچا سکے گا. جب توحید مضبوط ہونا تو انشاءاللہ نبی کی شفاعت بھی حاصل ہوگی اور ان کا دیدار بھی ہوگا انشاءاللہ. تو بس یہی گزارش ہے کہ سر خود قرآن پڑھے، اور خود تھوڑی سی اگر ہم کسی علماء کے سر کسی عالم صاحب کا بیان سنیں نا، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ تر ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کیا ہمارا عالم صاحب قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے یا زیادہ تر یہ بابو کے حوالے دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی بات کرے نا سر، تو ہمیں اپنے استاد سے، اپنے مولوی صاحب سے حوالے مانگنے چاہیے. اور قرآن اپنے گھر میں پڑھائے، خود بھی پڑھے اور گھر میں بھی پڑھائے. قرآن کی دعوت دے، سب سے پہلے قرآن کی دعوت دی. اور پھر جو بھی احادیث سر ہے نا، وہ تو سر اختلافی مسائل میں پھر جب پڑھ جاتے ہیں پھر احادیث ہم پیش کرتے ہیں. لیکن سب سے بنیادی مسئلہ سر قرآن پڑھے، اپنی توحید درست کیجیے. بس میری یہی سر آپ سب سے گزارش ہے. جی ماشاء اللہ، بڑی اچھا آپ نے میسج دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پر ٹائم دینے کے لیے. اور تمام لوگ، اب ہم اس کو ریکارڈنگ میں لے آئیں گے، تمام لوگ آپ کے اس علم سے، آپ کے اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں، اس امید کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.